سنو مسلمانوں، ترکی سنی تھے. کون تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک نسبت کا احترام کرتے تھے، ایک ایک نسبت کا تحفظ کرتے تھے، اور اس کی سیفٹی کے لیے پورا میوزیم بنا دیا تھا انہوں نے. اور ان کے دور میں سنہری جالیوں پر لکھا ہوا تھا کیا؟ پہلے میں فتویٰ پوچھ لوں، بتاؤ اگر میں کہوں کہ یا رسول اللہ ہم نعرہ لگاتے ہیں، علماء دیوبند اسے جائز قرار دیتے ہیں؟ دیوبندی حضرات ہوں تو بتائیں، تمہارے علماء جائز قرار دیتے ہیں؟ نہیں قرار دیتے. اہل حدیث ہوں تو بتائیں، وہ تو کہیں گے تو شرک ہے، خدا کی طرح تم نے رسول کو پکارا تو تم مشرک ہو گئے. یا رسول اللہ کہنا، یا رسول اللہ لکھنا، یہ دونوں کے نزدیک یا حرام ہے یا شرک ہے. صرف ہمارے نزدیک بولیے جائز ہے. ارے ہمارے نزدیک نہیں، 14 صدیوں میں جتنے علماء، فقہا، محدثین اور صحابہ تھے، سب کے نزدیک جائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. 1400 صدیوں میں وہ روایت چلی آئی. سنہری جالیوں کے اوپر 2004 سے پہلے تک ایک طرف ترکیوں نے لکھا تھا یا اللہ، اور اسی سے ملا کر لکھا تھا یا محمد. کیا لکھا تھا؟ پرانا فوٹو اب بھی محفوظ ہے کہ 2004 سے پہلے سنہری جالی پر یہ لکھا ہوا تھا یا محمد. لیکن 2004 میں وہیں موجود تھا، اور میرا آنا جانا مدینہ شریف جو ہے وہ رہتا تھا. تو 2004 میں ایسا ہوا کہ میں جب جاتا تھا میں دیکھتا تھا، جب ان کی حکومت آئی نا نجدیوں کی، تو انہوں نے یا محمد ان کے نزدیک شرک ہے تو یا کا شوشہ توڑ دیا، لیکن الف باقی تھا اور 2 نقطے باقی تھے. یہ کب تک باقی تھے؟ 2004 تک باقی تھے. کب تک باقی تھے؟ ہاں 8 سال پہلے تک باقی تھے. یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ 1924 سے پہلے جس عقیدے کے مسلمانوں کی حکومت تھی وہ یا محمد کا نعرہ لگانے والے اور لکھنے والے تھے. لیکن پھر 2004 میں کیا ہوا کہ ایک مرتبہ میں گیا تو میری نظر پڑی تو میں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ یا محمد کا جو شوشہ توڑ دیا گیا تھا وہ شوشہ پورا لکھا ہوا ہے. تو بہت دیر تک تو میں حیران رہا، دماغ میں ایک اتھل پتھل کی کیفیت تھی، خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ یہ یا اللہ اور یا محمد کا شوشہ تو میں جو ہے وہ 12 سال سے آ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ٹوٹا ہوا تھا، آج یہ پورا کیسے نظر آ رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا تھا. پھر بعد میں جو ہے یہ ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب دماغ میں ٹھہراؤ پیدا ہوا اور میں نے دیکھا تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یا محمد کو بالکل اسی وزن پر یا مجید لکھ دیا گیا اور کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ یا مجید کر دیا گیا. بتاؤ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس قوم کو اپنے نبی کے نام سے بھی اس قدر نفرت ہو؟ بتاؤ. یہ کیا ہے نجدیوں نے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ یا محمد کہنے والے یہ 1924 سے پہلے تھے یا نہیں تھے؟ تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ اور سنو، میں کہتا ہوں کہ جتنے مسلمان تھے نا پہلے وہ سب نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگایا کرتے تھے. یہ تو 1857 کے بعد تبدیلی پیدا ہوئی ہے کہ صرف نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے، نعرہ رسالت نہیں لگایا جاتا. اور پھر ایک مولوی نے جو ہے سنیوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا بنارس میں کہ یہ تم نعرہ تکبیر لگاتے ہو کہ نعرہ تکبیر لگاتے ہو. طنز کیا تھا. میں نے کہا تھا جناب شبہہ تو تمہارے اوپر ہو سکتا ہے نعرہ تکبیر، اس لیے کہ تم نے جو ہے وہ شارٹ کیا ہے، تم نے جو ہے وہ حذف کیا ہے، کاٹ کے جو ہے وہ کچھ ادھر ادھر کیا ہے.
ہم جو نعرہ لگاتے ہیں وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بھی لگاتے ہیں اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ بھی لگاتے ہیں. جب کوئی نعرہ تکبیر صرف لگائے اللہ اکبر کہے تو اس کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی ہے کہ عیسائی ہے کہ کون ہے, مسلمان ہے یا نہیں, یہ کنفرم نہیں ہو سکتا. لیکن جب کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا تو یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کو بھی ماننے والا ہے اور رسول اللہ کو بھی ماننے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, تو یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے.